عالمین جل والا ہمیں اس کا جو بیلنس ہے کہ کہاں پر ہم نے توکل کا مظاہرہ کرنا ہے، کس طرز پر، اور اسباب کی کیا نوعیت ہے، جس کو ہم نے چند احادیث سے مختصر آج کل کے موضوع کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین جل والا اسے اپنے پاک دربار میں قبول فرمائے، اور اس مرض سے میں جو مبتلا ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو محفوظ ہے اللہ ان کو اپنے فضل سے محفوظ رکھے۔ اب میں دعا پڑھنے جا رہا ہوں جس کو میں اور آپ جمعے کے دن پڑھیں۔ ایک دفعہ ہندوستان میں ایسا ہی ہوا تھا کہ طاعون پھیل گیا تھا، اور ایک بڑی عظیم ہستی، طاعون کا یہ طریقہ بیماری میں نے ابھی آپ کو بتایا، ابن سینا نے بھی اس کی تحقیق کرتے ہوئے کہا کہ گٹلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ایک بہت بڑی ہستی جن کو واقعی میں ساری علامات آئی، سخت بخار چڑھ گیا، کان کے نیچے ان کی گٹلی آ گئی۔ جب طبیب آیا تو طبیب نے ان کو دیکھا اور منہ کھول کر دیکھا اور گٹلی کو دیکھا، تو اس نے کہا وہی ہے وہی ہے وہی ہے، یعنی طاعون ہی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ طاعون نہیں ہو سکتا، کا علامت وہی ہے، کا بھلے علامت ہو۔ میں نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے پر وہ دعا پڑھ لی تھی۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ جو وبائی امراض پر وہ دعا کو دیکھ کر پڑھ لے تو وہ مرض اس کی طرف لوٹتا نہیں ہے، اور وہ اتنے سچے کامل مومن اور متقی عاشق رسول تھے، اس یقین پر انہوں نے پڑھا تھا۔ چند دن کے بعد وہ گٹلی بھی ختم ہو گئی، بخار بھی چلے گئی، دنیا ان کو امام اہل سنت امام احمد رضا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ لہٰذا اب میں دعا کے کلمات پڑھنا جا رہا ہوں۔ پارسا لوگ بیٹھے ہیں، آپ جتنے مبارک جملے قبول ہوں گے ساری امت کے حق میں اللہ رب العالمین اس کو مقبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، آمین یا رب العالمین۔ اور ہمارے بزرگوں نے یہ بھی لکھا اور یہ بھی مؤثر رہا ہے، ہندوستان میں جب طاعون پھیلا نا تو اسی وقت سب سے زیادہ اسلام پھیلا ہے، کیونکہ ان کے پاس دوا نہیں تھی، اور مسلمان مشائخ کی یہ اللہ نے برکت تھی کہ وہ کاغذ پر چند کلمات لکھ کر دیتے، طاعون کا مریض صحیح ہو جاتا۔ آپ گزشتہ 4-5 سال پہلے جو ہندوستان کے اندر طاعون آیا تھا اس کی ڈاکومنٹری پوری آپ دیکھیے، پڑھی بھی، آپ اس کو پڑھ کر دیکھیے، اس کو دیکھیے میرے دوستوں بزرگوں۔ کثیر تعداد میں لوگوں نے کلمہ پڑھا اس لیے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کے ذریعے شفا عطا فرمائی۔ لہٰذا ایک طریقہ ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ خوشخطی کے ساتھ، یعنی اچھی ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ، صاف کاغذ پر باوضو ہو کر اگر کاغذ پر لکھ دیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا تو آیت شفا جو قرآن میں آیت السلام جو ساتھ ہے یہ لکھ لیے جائیں اور اپنے دروازے پر چسپاں کر دیا جائے، یا پھر باوضو ہو کر صاف کاغذ کے اوپر بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد یہ مقدس کلمات جو آپ کو وائرل بھی ہوتے ملتے بھی ہیں، یہ نیچے اچھی خوشخطی کے ساتھ یہ کسی بزرگ سے لکھوا لیے جائیں کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما الفاطمہ۔ یہ وہ کلمات ہیں، ظاہر سی بات ہے اصحاب کہف کے کلمات میں اللہ نے شفا رکھی ہے، تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے، سرکار کے اصحاب ہیں، یہ شفا میں مؤثر نہیں ہے، یہ شفا میں لینے کا سبب ہے، جس طرح دوائیاں شفا لینے کا سبب ہے، تو ان ناموں کو بھی اللہ رب العالمین نے شفا کا سبب بنایا ہے۔ تو شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور شفا کے لیے اللہ نے جو سبب کو کاز کیا ہے، جس کا جبر اللہ پر نہیں چلتا معاذ اللہ، بلکہ اللہ نے یہ بندوں کے لیے سبب بنایا ہے، ان دوائیوں کے ساتھ ساتھ، ان وظائف کے ساتھ ساتھ یہ مبارک نام بھی ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ ایک دفعہ پڑھ لیجئے، 3 دفعہ مل کر، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔